ہمارے سینوں سے حضور کے پیار کو کبھی کھلچا نہیں جا سکتا۔ ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن حضور کا نام ہماری روحوں پہ لکھا ہوا ہے، اور سب کچھ ان کے نام پہ قربان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ساری زندگی ان کے نام رہی، ہمارا ایک ایک گوشہ حضور کے نام رہا۔ ہم ان کے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ مولانا ظفر علی خان نے تو قلم توڑ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارا تو کل سرمایہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے امت مسلمہ کے لیے، اور ان کو یکجہت ہونا پڑے گا، ان کو متحد ہونا پڑے گا، ان کو فعال ہونا پڑے گا، امت کو صحیح معنی میں امت بننے کی کوشش کرنا پڑے گی، اور یہ تصور ہی دشمن پہ لرزہ طاری کر دے گا کہ امت بن رہی ہے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، اس لیے ہمیں امت بننا ہوگا، اور ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، حضور کی جو کرم نوازی ہیں ہمارے اوپر، بارش اتنی تیزی سے نہیں برستی جتنی حضور کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات تھی، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، مٹی کے مادوں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا تھا، لکڑی کے وثن اور پتھر کے صنم اس کے معبود نہیں تھے، آٹا گوندھ کر کے جو بت تراشے گئے ہوتے اور دھوپ میں رکھ کے خشک کیے گئے ہوتے، ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی نہیں رگڑتا تھا۔ خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، یہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور اس کو اپنا حاجت روا مانتا تھا، اور اس کو اپنی ضرورتوں کا کفیل مانتا تھا، اس کی پیشانی کا تقدس اس کے قدموں میں پامال ہوتا تھا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، نباتات، بہائم، چوپائے، حشرات الارض، حتیٰ کہ چلتی ہواؤں، بہتے پانیوں کو انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ تو بڑی شرمناک ہے، اس نے کیچووں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اپنا خدا مانا ہے۔ یہ تو جانوروں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا رہا، یہ تو درختوں کو اپنا خدا کہتا رہا، کبھی برگد کے درخت کی پوجا پاٹ کرتا رہا، کبھی پیپل کو اپنا خدا مانتا رہا۔ انسان تو اس قدر گر گیا تھا، اپنی ذات سے بھی آشنا نہیں تھا، جو چیزیں اس کی ضرورت، خدمت اور نوکری کے لیے بنائی گئی ہیں یہ انہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اسے چھاؤں فراہم کریں، اسے آکسیجن دیں، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کریں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ جانور اس لیے بنائے گئے تھے اس کی سواری کے کام آئیں، اس کی بار برداری کے کام آئیں، اس کو گوشت فراہم کریں، اس کو دودھ فراہم کریں، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، اس کی آنکھوں کی تسکین کے لیے، اس کے قرار باطن کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے نوکر نہیں ہے، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ تیرا معبود نہیں ہے، یہ نوکر ہے تیرا، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو اس درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامیاں پیش کرتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، وہ تو محمد عربی کے انگلی کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی اور اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔
اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا میری عزت میں فرق آتا ہے اگر تم نے مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے اب سمجھ آئی کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے، خود ہی سے آشنائی اس کو ملی تو حضور کی دہلیز پہ آ گئی، ورنہ یہ در در رسوا ہو چکا تھا۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو قرض گزار ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ وہ بات جو یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا تو سفری معبود ہم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو راستے میں جہاں پڑاؤ ہوتا سامان سے نکال کر کے سامنے رکھتے ہوئے پوجا پاٹ شروع کرتے تھے۔ تو سامان کچھ زیادہ تھا، سفر لمبا تھا، تو میں نے پتھر کا بت رکھا، لیکن جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا، تو میں نے سوچا کہ سامان کا وزن ہی کافی ہے، تو اپنے خدا کا بوجھ بھی ساتھ اتنا اٹھاؤں گا تو کوئی ہلکا پھلکا معبود تیار کر لینا چاہیے۔ تو میں نے آٹا گوندھا اور اس کا ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا، اور پھر اس کو میں نے اپنے ساتھ سفر میں رکھا، راستے میں اس کی پوجا پاٹ کرتا، تو وقت چلتا رہا۔ جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر اس کی مطابقت میں تھا، سفر اندازے سے 2 دن کو اوپر چلا گیا تو شاید ختم ہو گیا، اور بھوک سے میرا حال برا ہونے لگا۔ ایک آدھ دن تو میں نے گوارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میں مجبور ہو گیا تو میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل گئی ہے۔ تو کہا آج اس بت کی، اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ کیسا خدا تھا جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکا، جو یہ بھی نہیں کہہ سکا میرے پوجنے والے میرے پہ اتنا ترس تو کر کہ آخر میں تیرا خدا رہا ہوں، اب مجھے تو دانتوں تلے توڑ توڑ کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کی ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ جو یہ بھی عرض کرنے سے قاصر تھا وہ میرا معبود تھا، آج مجھے یاد آتا تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ میرا ایک دوست تھا تو وہ مجھے ملنے آیا، تو بچپن سے کہیں وہ چائنا چلا گیا اور پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا، تو وہ ایک زمانے میں میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ وہاں کے حالات بتائیے کیسے ہیں، تو کہنے لگا کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں کے مادی حالات نہیں پوچھ رہا، میں وہاں کے مذہبی اور سماجی حالات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے مذہبی حالات یہ ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ آج بھی بتوں کو پوجتا ہے۔ اچھا، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اگر پیسے دیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے پیسے دیتے؟ گئے تھے وہ بت کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، تو جب کرنسی جلتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے، ان کا ظلم باطل یہ ہے کہ بت راضی ہوتا ہے تو پھر زیادہ پیسے دیتا ہے، تو اس طرح وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی کرنسی بت کے سامنے جلاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہنس پڑا، کہنے لگا اب کافی سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے تو بڑا پرلے درجے کا بخیل اور کنجوس ہے، تو ایک دن میں اس کے گھر ملنے گیا تو بت کے آگے کافی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا اور اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے پیسے جلا رہے ہیں؟ تو اس نے کوئی جو ادھ جلے ہوئے نوٹ تھے ان کو پکڑ کے مجھے دکھاتے ہوئے کہا یہ فوٹو کاپی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ تو یہ ان کا اعتقاد ہے کہ پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ان کی پیشانی ان کے آگے جھکتی ہے۔ یہ انسانی رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے حضور نے ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچایا اور ہماری پیشانی درختوں، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، پتھروں کی مورتیوں سے ہٹا کر کے ہماری پیشانی ایک رب کے حضور سجدہ ریز ہے۔ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا کریں، ورنہ آج بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔
آج بھی ہماری پیشانی جھک رہی ہو.